السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ شاباش اسٹوڈنٹ بریلوی مولوی کی مٹی پلیت کر دی، مولوی کے منہ سے جھاگ چھوٹ گئی، ثانی نزول کے نام پر ڈرامہ بازی۔ تو اس ویڈیو میں جو ہے ریپلائی ٹو علامہ صہیب نجم القادری حفظ اللہ آن شاہ نزول۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو کافی ساری چیزیں جو ہے وہ شرک سے ریلیٹڈ ملیں گی، اور اس پر جو ہے علی مرزا نے کیا بیان دیا ہے اور کس طریقے کا معاملہ جو ہے یہ جو مولویوں لوگ کا ہے اس پر جو ہے جو بھی علی مرزا نے روشنی ڈالی ہے اور بتایا ہے ان کے بارے میں، اور جو شرک کا معاملہ ہم لوگ کے پاس جو آتا ہے اور جس طریقے سے لوگ جو ہے اللہ کے ساتھ کسی کو اگر شریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ جو ہے کچھ باتیں جو ہیں انہوں نے بتائی ہے، اور آپ خود بھی دیکھیں گے کہ اس ویڈیو میں شرک سے ریلیٹڈ جو بھی معاملہ ہے وہ کیسے بتایا گیا ہے۔ اور اللہ سے یہی دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرنے سے بچائے۔ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود کے لائق نہیں ہے، اور جو بھی مانگے ہم انہی سے مانگے، اور اللہ ہی دینے والے ہیں۔ تو اس سب چیز کا خیال رکھیے اور اللہ سے توبہ کرتے رہیے اگر کوئی غلطی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ ہم سب غلطی معاف کر دیں گے، لیکن شرک والا جو معاملہ ہے وہ معاملہ نہیں معاف ہوگا۔ تو ہم تمام مسلمانوں کے لیے یہی دعا کریں کہ اللہ تمام مسلمانوں کو شرک کرنے سے بچائے، آمین ثم آمین۔ جی تے میں عربی گرامر کی پڑھ سکنا تو پھر پنگا لینا ہی، میرے عربی گرامر میرے جنہ پڑھنا ہی، میں جڑا ترجمہ کیتے ہیں کرنا ہی، پھر میری گل تے لچ کلچ نہیں کرنی۔ لیکن دیکھو کی کون پکڑاؤ، اے کی فارسی ہے، اے کی ہے، اے تا شان نزول کی ہے، اے تا شان نزول کی ہے، اے تا شان نزول کی ہے۔ پتر سر نہ ڈا، سر نہ ڈا، جے تے علم ہے تے گل کر، اے یہودیاں وانگو سر نہیں پھسانا، اے تا شان نزول دس کی ہے۔ اچھا کرنا پکیا کمرہ بنانا، انہاں دے مزارات بنانا، انہاں دے چڑھاوے چڑھانا، سب قرآن نے حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ دشمن من اللہ، کسی غیر کے دروازے پہ جا کے کوئی چیز قربان کرو وہ بھی حرام ہے۔ تو قربانی کیوں کرنا ہے؟ جڑے نظروں نیاز کرتے ہیں، ڈولا پر چادر چڑھاندے ہیں، وہ سب کچھ حرام ہے اللہ دے قرآن وچ۔ آؤ میرے نال جنہ دین دے بات ہائے پڑھائی لے میں تیرے کو یار، ہوئے 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 نہیں نہیں بولو اینج نہیں، ایک لفظ صرف گل مکمل ہوگی بیٹا تیری۔ اسامہ بھائی جی تسی ایت پڑھی ہے واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعہ، صحیح پڑھی ہے میں یہ تو شان نزول کی ہے۔ یار جڑی تو ایت پڑھی ہے تو پڑھی ہے یار، میں تو نہیں پڑھی۔ تو پھر سر کا دائی شان نزول پڑھ نہیں، میں دیکھو انہیں بندے سن رہے ہو کہ اس بندے نے ایت پڑھی ہے، میں کی آکھیا شان نزول بیان کر، میں دساں اس آیت کا شان نزول میں دس دینا۔ او کھلو پتر نے قیامت تک نہیں سانی، مرزے نے کدی جواب دیتا تے کتوں دینا ہے؟ سن میں 4 واری تے کئی شاگرداں نوں سوال کیتے نے، قیامت بھی جائے گی جواب نہیں آئے گا۔ سن اے جڑی آیت اسامہ بھائی نے پڑھی ہے نا، اسی مگر لگ جانے ہیں، کدی تحقیق نہیں کیتی۔ وہ ایک ایسا بندہ نہ واسطے بھابی چنگے نے، نہ دیوبندی چنگے نے، نہ شیعہ چنگے، نہ بریلوی، وہ کلا ہی چنگا ہے۔ سنو اے دا شان نزول ہے، یہودی لوگ آندے ہوندے سن کہ اسی تے بخشے بچائے ہاں، سبحان اللہ، بخشے بچائے ہاں۔ پتر نہیں، او پتر نہیں، او پتر نہیں، گل مکائیے بس یار۔ اسی او پتر تو ساری رات نہیں 100 باری جم کے بھی آ، تو اس آیت کا شان نزول نہیں دسیا۔ او مینوں کوئی علمی گل بھی دس نا، یہودیاں واسطے آئی ہے آیت، یہودیاں واسطے۔ وہ ساری کی ساری چیزیں یہود و نصارہ کی جو خرابیاں اس امت میں بھی ٹرانسفر ہوئی شرک کی شکل میں، تو وہ دفاع کرنے کے لیے پھر ان کے پاس آخری حربہ یہی ہوتا ہے کہ یہ تو جی یہود و نصارہ کے بارے میں ساری آیات ہیں۔ تو صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ عبداللہ ابن عمر خوارج کو بدترین مخلوق سمجھتے تھے کہ وہ کافروں والی آیات مسلمانوں پر چسپاں کرتے تھے۔ بالکل ہم کہتے ہیں ہم بھی ایسے لوگوں کو بدترین مخلوق سمجھتے ہیں جو کافروں والی آیات مسلمانوں پر نہ حق چسپاں کرتے ہیں۔ اگر حق پر مبنی کریں پھر بالکل درست ہے، اور وہ بریلوی خود بھی کر رہے ہوتے ہیں۔
یہ بہانہ کرنا کہ کافروں والی آیات مسلمانوں پہ نہیں لگ سکتی، یہ آپ دین کے مقدمے کوئی دھڑام سے گرا رہے ہیں. یعنی ہم کافروں کو یہ بتائیں گے کہ یہ مسلمانوں کے لیے کتاب نہیں ہے، یہ کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. یہ تو ہدی للناس ہے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے یہ کتاب. وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے. اور یہ الفرقان کا لفظ رسول اللہ کے لیے بھی آیا. صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ رپورٹ ہوا کہ 2 فرشتے ان کے پاس آئے، اور نبی علیہ السلام اس وقت خواب کے عالم میں تھے. اور بخاری کی حدیث ہے کہ انبیاء کے جو خواب ہیں وہ نبوت کا 46واں حصہ ہیں. اسپیسیفکلی انبیاء کے خواب، ادر دین انبیاء بھی ہو سکتے ہیں، لیکن نبیوں کے خواب میں شیطان کو بالکل کوئی دخل نہیں ہوتی. اسی لیے تو سورہ الصافات میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اپنے بیٹے کی قربانی دکھائی گئی تو انہوں نے پریکٹیکلی اس کے اوپر عمل کیا. ورنہ اتنا بڑا ڈیسیژن کہ آپ بچہ اپنا قتل کر دیں، اگر خواب میں شیطان کو دخل ہوتا انبیاء کے تو وہ تو اس طرح کا کام نہ کبھی بھی کرتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا 2 فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. اینڈ پہ وہ ایک فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے محمد فرق بین الناس، محمد فرق ہے دنیا میں حق اور باطل کے اعتبار سے، لوگوں میں فرق کرنے والی ذات محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی کو تو ہم نے عرض کیا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. قرآن بھی الفرقان اور رسول اللہ بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی الفرقان، حق اور باطل میں تمیز کرنے والے. تو نبی علیہ السلام کی زندگی کی جتنی بھی احادیث ہیں، آپ کے فرامین ہیں، جو قرآن آپ نے ہمیں ٹرانسفر کیا، وہ جسے فٹ اسے گفٹ. یہ بہانہ کرنا کہ جی کافروں والی آیات مسلمانوں پہ نہیں لگ سکتی، یہ آپ دین کا مقدمہ گرا رہے ہیں. اس کا تو بڑا خطرناک رزلٹ نکلے گا. یہ تو اس طریقے سے ہے کہ کوئی شخص یہ کہنا شروع کر دے کہ جو ٹریفک پولیس کے اندر بھرتی لوگ ہیں اگر وہ اشارہ توڑ دیں تو ان کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے. یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو ٹریفک پولیس میں نہیں. جب آپ یہ بات کریں گے تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ جو ٹریفک پولیس کا ہیڈ ہے وہ کہے گا کہ اگر میرے کسی بندے نے توڑا اس کو تو میں ڈبل جرمانہ کروں گا. کہ تو ٹریفک پولیس میں ہو کہ ٹریفک کے قوانین کو توڑ رہا ہے تو تو نے اگلوں کو کیا بتانا ہے؟ تو مسلمان اگر قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف چلے، وہ کافروں کو کس طرح اس کتاب کا پابند کر سکتا ہے جبکہ وہ خود اس کتاب کے مطابق عمل نہ کرے گی؟ یہی رزلٹ نکال رہے ہیں نا یہ کہ جی آیات کافروں کے بارے میں. یعنی مسلمان کام چک کے رکھیں، صرف کافروں کو ہم کہیں گے کہ انہوں نے یہ توحید کے اندر کرپشن کر لی، یہ انہوں نے انبیاء کی توہین کر لی، یہ ہم نے صرف کافروں کے اوپر چسپاں کرنی ہے. اور بات کرنا وہ بخاری سے عبداللہ ابن عمر کا قول. بھائی عبداللہ بن عمر نے بالکل ٹھیک فرمایا. خوارج صحابہ کرام کے اوپر کافروں والی آیات لگا رہے تھے، وہ تو جرم کر رہے تھے نا. صحابہ کرام میں تو وہ خامیاں موجود نہیں تھیں. انہوں نے مولا علی علیہ السلام کو کافر کہا، نعوذ باللہ، خوارج نے. تو ظاہر ہے کہ جو کافروں والی آیات تھی وہ مولا علی کے اوپر اگر کوئی لگائے گا تو ہم اسے گمراہی سمجھیں گے نا، اسے کافر ہی سمجھیں گے نا، وہ بدترین مخلوق ہی ہوگا نا. لیکن اگر کسی شخص کے اندر منوان وہ خرابیاں موجود ہیں تو اب ہم اسے قرآن سے ہی حوالہ دیں گے نا. اگرچہ قرآن میں شان نزول کچھ بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جسے فٹ اسے گفٹ. دنیا میں آپ اس کو مثال سے سمجھیں. ٹریفک سگنل جو ہے جب گرین ہوتا ہے تو گاڑی چل پڑتی ہے، ریڈ پہ کھڑی ہو جاتی ہے. اب کوئی شخص اس چکر میں پڑ جائے کہ جی اس کا شان نزول کیا ہے، کسی کے دماغ میں یہ کیسے ہی بات آئی ہے کہ ریڈ کے اوپر کھڑے ہونا ہے اور گرین پہ چلنا ہے. چلیں یہ ایک اچھی ہسٹوریکل ڈسکوری تو ہو سکتی ہے، لیکن اس میں سے کیا اینڈ رزلٹ یہ نکلے گا کہ آپ نے ریڈ کے اوپر چلنا شروع کر دینا ہے اور گرین کے اوپر کھڑے ہونا شروع کر دینا ہے؟ یہ ہوگا؟ تو یہ صرف علمی شہوت پوری کرنے والی بات ہے. جی ایس آیت دا شان نزول لبو، جی حدیث دا شان نزول لبو. او بھائی حدیث کا آیت کا شان نزول کچھ بھی ہو، حکم قیامت تک باقی ہوتا ہے. اگر تیمم کی آیات نازل ہوئی ہیں نا، وہ صحیح بخاری میں آیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ صحابہ کے کہتے ہیں کہ یہ آل ابی بکر کی برکت ہے کہ تیمم کی آیات نازل ہوئی جب سیدہ عائشہ کا وہ ہار گھوم گیا تھا اور ایسی جگہ پڑاؤ تھا کہ وہاں
پانی ارینج نہیں ہو سکا تو تیمم کی آیات نازل ہوئی. تو یہ واقعہ اگر کسی کو نہ بھی پتا ہو تب بھی تیمم کا طریقہ وہی رہے گا جو قرآن میں لکھا ہوا ہے, کیونکہ تیمم کی آیات تو اب آفاقی ہے نا قیامت تک کے لیے, وہ تو نہیں چینج ہونی. وہ چاہے سفر میں ہو, چاہے بیماری میں ہو, چاہے کوئی سورج نکلنے میں 5 منٹ رہ گئے اور وہ اٹھا ہے اور اس پہ غسل فرض ہے تو وہ بھی تیمم کر کے نماز پڑھ لے گا اپنا ٹائم مینج کرنے کے لیے. وہ احکامات تو اب جنرل ہو گئے. ٹریفک سگنل میں اگر بلڈ کی وجہ سے کسی نے سرخ کلر کے اوپر رکنا رکھ لیا ہے اور گرینری کی خوبصورتی کی وجہ سے یہ رکھ لیا کہ اس پہ ٹریفک چل پڑے گی, تو یہ ایک اچھی علمی انفارمیشن تو ضرور ہو سکتی ہے, لیکن اس کا اینڈ رزلٹ وہی نکلے گا جو پہلے دن تھا. یہ اصل میں جو ہمارے بریلوی مکتب کے لوگ ہیں یا اہل تشیع مکتب کے لوگ, ان کے جو سٹانچ قسم کے علماء ہیں, وہ پبلک کو دھوکہ ان چیزوں کے اوپر دیتے ہیں کہ نہیں جی نہیں, یہ دیکھنا ہے کہ کافروں کے بارے میں آیات ہیں یا مسلمانوں کے بارے میں. تو اللہ کے بندوں, اس وقت تو کامل الایمان مؤمنین تھے. بہت کم باتیں ہی ہماری ایسی ہوں گی جو ہم ان کے بارے میں ثابت کر سکیں گے, زیادہ تر تو منافقین کے بارے میں ہوں گی یا کافروں کے بارے میں. تو پھر قرآن جو ہے اس کا مطلب ہے اس کو پھر 500 صفوں سے ہم 5 صفوں کے اوپر لے آئیں, یہ کتنی نان سینس بات ہے. حالانکہ پریکٹیکلی بریلوی خود یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. وہ میں آپ کو بعد میں مثالیں دیتا ہوں کہ کہاں کہاں یہ کر رہے ہوتے ہیں. پہلے اس حدیث کی طرف آئیں جو میں نے بیان کی بخاری مسلم سے, کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ جو حدیث ہے نا کہ تم بھی اگلے لوگوں کی پیروی کرو گے قدم با قدم بالشت بر بالشت, حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی یہ کرو گے. تو ان کا یہ حدیث تو ٹھیک ہے, بخاری مسلم میں ہے, لیکن اس سے مراد یہود و نصارہ کا فیشن ہے. اچھا, یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث کے اندر کہ جو یہود و نصارہ کے فیشن والی آیتیں ہیں, ہائے میں صدقے جاواں کہ دماغ گل آئی ہے, اور جو ان کے فیشن والی حدیثیں ہیں وہ آپ مسلمانوں پہ لگا سکتے ہو, اس وقت تم لوگ جو ہے خوارج کی طرف بدترین مخلوق نہیں ہوگے؟ کیوں لگاؤ گے؟ تو وہ آپ کو کہیں گے نہیں جسے فٹ اسے گفٹ, آئے ہو نا داڑھ تھلے ہون. ہاں, وہ کہتے ہیں فیشن کے بارے میں, ویسے نہیں. کیونکہ دیکھیں نبی الاسلام نے فرمایا, ابو داؤد میں حدیث ہے, من تشبہ بقوم فہو منہم, جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ ان میں ہی شمار ہوگا. تو اس سے مراد ظاہر ہے وہ فیشن کی طرف اشارہ تھا. اچھا جی, وہ فیشن کیا ہے؟ کہیں گے جی پینٹ شرٹ ٹائی, حالانکہ پینٹ شرٹ اور ٹائی کا کوئی لینا دینا ہی نہیں یہود و نصارہ کے ساتھ. پینٹ شرٹ اور ٹائی جو ہے وہ ہندو بھی استعمال کرتے ہیں, سکھ بھی کرتے ہیں, جیوز بھی کرتے ہیں, کرسچن بھی کرتے ہیں, سارے کرتے ہیں. اس کا تعلق کسی مذہبی ایکٹیویٹی کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے. اس کے اوپر تو یہ چیزیں فٹ ہی نہیں ہوتی. اچھا, اور ان کا دین من تشبہ بقوم فہو منہم, وہ پینٹ سے شروع ہو کے ٹائی پہ ختم ہوتا ہے. اور جو 76 موبائل انہوں نے بڑے بڑے رکھے ہوئے اسمارٹ فون مریدوں کے پیسوں کے, یہ اجمیشی والوں نے بنائے, یہ بغداشی والوں نے بنائے یہ موبائل, یہ بھی تو یہود و نصارہ نے بنائے ہوئے. اس وقت بھی کاروبار ان کے ہاتھ میں ہے, تو اس سے مشابہت لازم نہیں آتی. اور جو پیچھے باڈی گارڈ رکھے ہوئے ہیں جنہوں نے بڑی بڑی وہ کلاشنکوف پکڑی ہوئی ہیں, بریلی شریف کی بنی ہوئی, ہاں, وہ یہود و نصارہ کا فیشن نہیں ہے. اور پھر آ کے یہاں پہ فٹ کریں گے. اور بھائی فیشن کا معاملہ نہیں ہے, ہر وہ چیز جو کسی بھی قوم کی یا مذہب کی مذہبی ایکٹیویٹی میں ہے اور وہ اسلام کے خلاف ہے, اسے اڈاپٹ کرنے میں یہ چیز فال کرے گی. اور دوسرا جو عقائد ہیں وہ بھی فال کریں گے. اب میں ان کو ان کی زبان میں جواب دوں گا. انہوں نے کہا تھا نا شان نزول آیات اور احادیث کا پیش کریں, تو سن لیں. یہ جو حدیث ہے نا بخاری مسلم کی کہ تم بھی یہود و نصارہ کے طریقے پہ چل پڑو گے قدم با قدم بالشت بار بالشت, اس کا شان نزول بھی موجود ہے جامع ترمذی کے اندر. جامع ترمذی میں ایک حدیث موجود ہے, مشکات کے اندر بھی, اور امام ترمذی نے خود اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر, فتح مکہ کے بعد آلموسٹ 3-4 مہینے کے بعد, یہ مشرکین عرب سے آخری جنگ تھی نبی علیہ السلام کی اور صحابہ کرام کی. غزوہ حنین کے موقع پر اللہ کے محبوب علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے تھے, تو راستے میں ایک درخت آیا جسے ذات انوات کہا جاتا تھا.
اور مشرکین عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ جو بھی اس کے ساتھ اپنا اسلحہ ٹچ کر لے یا اپنی تلوار تھوڑی دیر کے لیے اس درخت پہ لٹکا لے اسے جنگ میں فتح ہو جائے گی. بعض صحابہ کرام نے حضور سے یہ کہہ دیا یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لیے کوئی ایسا درخت مقرر کر دیں کہ ہم بھی اس سے برکت حاصل کر لیں. اندازہ کریں یہ بات صرف سننا تھی, نبی علیہ السلام نے اس بات کے اوپر فتویٰ کیا لگا دیا. وہ آپ سنیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ لوگ کتنا دھوکہ دیتے ہیں کہ جی یہ آیات جو ہیں وہ کافروں کے بارے میں, مسلمانوں پہ بھی نہیں لگ سکتی. نبی علیہ السلام نے کافروں والی باتیں اپنے صحابہ کے اوپر خود لگا دی. آپ نے کہا سبحان اللہ, اس میں محذوف تھا عما یشرکون, اللہ پاک ہے ہر اس شرک سے کہ جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. آپ نے فرمایا تم نے تو آج وہی بات کر دی جو موسیٰ کے ماننے والوں نے کر دی تھی کہ جب وہ سمندر سے پار لگے, سورۃ الاعراف آیت نمبر 138 کی تلاوت کی نبی علیہ السلام نے, اور انہوں نے ایسی قوم کو پایا جو بتوں پر اعتکاف کیے ہوئے تھی. تو انہوں نے کہا اے موسیٰ آپ بھی ہمارے لیے اللہ کا کوئی بت مقرر کر دیں, ہم اس پر دھیان کر کے اعتکاف کریں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ایسی جاہل قوم سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ جو یہ شرکی ایکٹیویٹیز کی طرف مائل کر رہی ہے. تو نبی علیہ السلام نے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا بت مانگا تھا ان بت پرستوں کی طرح ان کے ساتھ تشبیہ دے دی اپنے صحابہ کرام کی ڈیمانڈ کو. سمجھ رہے ہیں نا بات, سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں میں ہی سمجھا سکنا تو. پھر آپ نے فرمایا تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے, قدم با قدم بالشت بار بالشت, جو خرابیاں ان میں آئی تم میں بھی آئیں گی. تو اب مجھے بتائیں یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے یہ فیشن کے بارے میں نکلی یا عقیدوں کے بارے میں؟ اور عقیدے بھی کون سے؟ جو شرک کی طرف لے جانے والے تھے. حالانکہ صحابہ کرام نے وہ بت نہیں مانگا تھا, نہ کوئی درخت مانگا تھا جس کی عبادت کریں. یہ لادہ بات ہے کہ آج کئی مزارات ہیں جن پہ درخت لگے ہیں, اس کے ساتھ لوگ ٹاکیاں باندھتے ہیں جس طرح کے مشرکین عرب اپنا اسلحہ لٹکایا کرتے تھے. صحابہ کرام نے صرف کہا کہ ہم برکت حاصل کریں گے. صحابہ کرام کے بارے میں آپ شرک کا سوچ بھی نہیں سکتے, لیکن نبی علیہ السلام نے ان کی اس ایکٹیویٹی کو اس طرف کہا کہ تم نے بھی یہی کام شروع کر دینا ہے. یعنی تم سے مراد امت محمدیہ. صحابہ کرام کو تو اسپیشل پروٹیکشن تھی نا, بخاری مسلم میں کہ مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں. جو یہی ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب دھوکہ دیتے ہیں جی, آپ نے فرمایا مجھے امت سے شرک کا خوف نہیں. واہ واہ, امت سے شرک کا خوف نہیں ہے تو امت نے تو ایک جعلی پیغمبر کھڑا کر لیا, اتنا بڑا غلام احمد قادیانی دجال. کیا رسول اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا؟ علی اللہ کہنا شروع کر دیا, کیا شرک نہیں کیا؟ علی اللہ کہنا جو ایک شیعہ کا آف شوٹ ہے نصیریہ, جسے شیعہ خود بھی کافر سمجھتے ہیں, وہ علی اللہ کہتے ہیں. تو کیا یہ شرک نہیں ہوا؟ کیا یہ یہود و نصارہ کا فرقہ ہے جو شرک کر رہا ہے؟ شیعہ سے ہی نکلا ہے نا. قادیانی فرقہ جو کفر کے اندر مبتلا ہوا سنیوں سے ہی نکلا ہے نا. غلام احمد قادیانی سنی تھا, شیعہ نہیں تھا. بلکہ اس کے ماننے والے تو ابھی تک اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں, بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں. الحمدللہ حنفی بریلوی, حنفی دیوبندیوں کے جائز بھائی ہیں حنفی قادیانی جی. ہاں, ان کے مربی کی وہ ویڈیو بھی ریکارڈ ہے کہ ہم امام حنیفہ کو فالو کرتے ہیں جی. We follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the Ummah, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the Fiqh Hanafiya. Investigate personally directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is انٹائر ایٹیٹیوڈ ہے جو آتا ہے. قرآن و سنت کو وہ بھی نہیں فالو کرتے. اور یہاں انہوں نے مشہور کیا ہوا ہے, کوئی بیچارہ رفع الیدین سنت کے مطابق نماز شروع کر دے, انہوں کہتے ہیں اے قادیانی ہو جائے گا. اور قادیانی تو تھوڑے بھرا نے, ہاں, چشتی رسول اللہ, اشرفی رسول اللہ, ہاں ہوں سمجھ آئی تھے کتنے بھرا نے ہو, اور نماز بھی انہاں لی تھوڑی بغیر رفع الیدین دے.
اور جو بخاری مسلم کے طریقے کے مطابق جو نبی الاسلام کا مبارک طریقہ ہے رفع الیدین سے نماز پڑھتا ہے، وہ کیسے قادیانی ہو سکتا ہے؟ اس کی تو کوئی بات بھی قادیانیوں کے ساتھ میچ نہیں کرتی. تمہاری تو نماز بھی قادیانی والی. تمہارے بزرگوں نے کلمے پڑھائے، چشتی رسول اللہ، اشری رسول اللہ. آج خیر ہمارے ڈر کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کتاباں چینج ہو گئی ہیں، آئے ہو نا داڑھ تھلے. ہاں 10 سال پہلے تو تسی مناظرے کرتے پھرتے سو. خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. ہاں دفاع کرتے تھے شتیہات کے نام پہ، ٹھیک ہے جی، معرفت کے نام کے اوپر. آج انجینئر کے ڈر کی وجہ سے اپنے بزرگوں کو ہی چھوڑ کے بھاگ گئے. ہم نے یہ تو سنا تھا کہ باندری دے جدو پیر سڑ دے نا وہ بچے دیں دی اپنے تھلے. بندریا کے اگر پاؤں جلے نا تو وہ اپنے بچوں کو پاؤں کے نیچے لے لیتی ہے. یہ چھوٹے وہ باندر نے جتنے اپنے بابے پیر تھلے دیتے ہیں کہ جی نہیں ان کا کوئی تعلق نہیں اس کے ساتھ. ہاں ایسے پیر ساڑے نے میں دے. بس تسی ہوں پتا کیا کرنا ہے، ایک وڈی بوتل رکھنی 1.5 لیٹر دی، ہاں ایک چپساں دا پیکٹ تے انجوائے کرنا ہے انہاں دی چیخاں نو انشاءاللہ تعالی. ہاں جدو یہ اپنے بندراں نو تھلے دے رہے ہون گے نا، چھوٹے چھوٹے باندر وڈے باندراں نو، بنو امیہ دے بندر، تو اب یہ ہر چیز سے بھاگے میں. تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ شان نزول کا یہ بالکل دھوکہ دیتے ہیں، بالکل انہوں نے فراڈ مچایا ہے، خود یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. یہ میں نے نبی الاسلام سے آپ کو مثال دی کہ اللہ کے نبی الاسلام نے کفری ایکٹیویٹیز والی بات اپنے صحابہ کرام کے اوپر لگا دی کہ تم نے وہی کام کیا ہے. پھر آپ نے امت کو کیا ترغیب دی؟ مسند احمد میں حدیث موجود ہے. آپ دعا کیا کرتے تھے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پرستش شروع کرتے. رسول اللہ نے اپنی قبر مبارک جو ہمیں ہمارے ماں باپ اولاد ہر چیز سے بڑھ کر اس پلانٹ ارتھ پہ اگر آپ کوئی پوچھے نا میرے لیے سب سے زیادہ کوئی متبرک جگہ ہے تو وہ رسول اللہ کی قبر مبارک ہے. اس وجہ سے کہ نبی الاسلام وہاں تشریف فرمائے. نبی الاسلام اپنی قبر کو کہہ رہے ہیں بت. اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو ایسا وثن ایسا بت نہ بنانا کہ لوگ اس کی پوجا شروع کر دیں. نبی الاسلام نے توحید اسٹیبلش کرنے کے لیے اپنی قبر کو بت سے تشبیہ دے دی، اور یہاں لوگ قبروں کے بارے میں بے فکر ہوئے ہیں. پھر بخاری میں حدیث کہ دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا تھا، یعنی عیسیٰ ابن مریم کو. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. محمدن عبدہ ورسولہ، اور ہم یہی کہتے ہیں الحمدللہ. تو نبی الاسلام نے امت کو بھی آگے سے ترغیب دلائی. پھر امت نے ترغیب کیسے پکڑی؟ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی الاسلام کے آخری دن چل رہے تھے اور آپ کے پاس پانی کا ایک برتن رکھا ہوا تھا. آپ تکلیف کی وجہ سے بار بار اپنے چہرے اقدس سے چادر ہٹاتے اور پھر اس پانی سے اپنے جسم پہ کچھ مل کے بخار کی شدت کو ٹھنڈا کرتے اور بار بار یہ کہتے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. نبی الاسلام کی آخری وقت کی ٹینشن یہ ہے کہ میری امت میرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ کرے. اور اس حدیث میں بخاری اور مسلم دونوں میں آگے ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے الفاظ ہیں کہ اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو میں رسول اللہ کی قبر کو عوام الناس کی زیارت کے لیے کھلا چھوڑ دیتی، یعنی اپنے حجرے کی دیوار بھی گرا دیتی، جس کا جب دل کرے رسول اللہ کی قبر پہ حاضر ہو. لیکن مجھے یہ خطرہ ہے کہ لوگ قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے. اما عائشہ کو تو کسی نے نہیں کہا کہ جی بعد میں تو بریلویوں نے اور شیعہ نے یہ معاملات آگے لے کے چلنے ہیں کہ جی امت میں شرک آنا ہی کوئی نہیں ہے. تو انہوں نہیں پتا کہ شرک نہیں آئے گا، وہ چیز ہی کچھ اور تھی. اس کے لیے میری تفصیلی ویڈیو ہے مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں، یہ میں نے تفصیلی ویڈیو ایک ریکارڈ کرائی ہے، وہ آج میرا ٹاپک نہیں ہے. پھر بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے نبی الاسلام کا آخری وقت چل رہا ہے اور حضور کی 3 بیویاں آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں.
سیدہ ام سلمہ، سیدہ ام حبیبہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہن وعلیہم السلام اجمعین. ان میں سے دو تو ایسی ہیں جو سینئر ہیں اور انہوں نے ہجرت مدینہ سے پہلے ہجرت حبشہ بھی کی ہوئی ہے، ام سلمہ نے بھی اور ام حبیبہ نے بھی. اس وقت خیر وہ ام المومنین نہیں تھی، اپنے ایکس ہسبینڈز کے عقد میں تھی وہ. تو انہوں نے نبی الاسلام کی موجودگی میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جب ہم حبشہ ہجرت پہ گئے تھے نا تو وہاں ہم نے ماریہ نام کا ایک گرجا دیکھا تھا جہاں پہ کچھ تصویریں لٹکی ہوئی تھی. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ حضور تکلیف کی وجہ سے، اور آپ کا آخری وقت آیا ہوا ہے، تکلیف کے عالم میں بھی ایک دم جب یہ بات سنی نا تو فوراً آپ متوجہ ہوئے. آپ نے فرمایا ان کی یہی تو خرابی تھی، جب ان کا کوئی نیک بندہ یا پیغمبر مر جاتا تھا نا تو وہ اس کی قبر کے اوپر تصویریں لٹکا دیتے تھے، مسجدیں بنا لیتے تھے، پھر پوجا شروع کر دیتے تھے. قیامت کے دن وہ لوگ بدترین مخلوق ہوں گے. آپ کے پیغمبر کو آخری وقت میں ٹینشن یہ ہے کہ امت اپنے پیغمبر کے ساتھ یہ کام نہ کرے، اور آج امت نے پیغمبر کو تو چھوڑ دے، جعلی بابوں کے ساتھ وہ عقیدے وابستہ کر لیے. میں مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے ان کی وفات سے 5 دن پہلے میں نے یہ بات سنی تھی خود، کہ دیکھنا اگلے لوگوں میں سے جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا تھا، کوئی پیغمبر فوت ہو جاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے. میرے ساتھ تم نے یہ کچھ نہیں کرنا، میں تمہیں منع کرتا ہوں. یار کسی بریلوی نے جو ادھر موجود تھے حضور کے زمانے میں، حضور کو یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ نے تو خود ہی کہا امت نے شرک نہیں کرنا، یہ آپ کو آخری وقت میں ٹینشن کیوں پڑی ہوئی ہے؟ حضور کو پتا تھا کہ یہ ساری خرابیاں امت میں آئیں گی. یہ 3 میں نے آپ کو اتنی میجر باتیں بتا دی ہیں نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے. 3 سے بھی خیر زیادہ ہو چکی ہیں، 5 ہو چکی ہیں. اب آگے چلیں، آگے چل. ہاں آگے بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ جب سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا جنگ جمل کے لیے روانہ ہوئی تو ایک صحابی کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں عائشہ کا ساتھ دوں علی کے خلاف، لیکن جنگ جمل کے دنوں میں مجھے حضور کی ایک حدیث نے نفع پہنچایا اور میں ایسا کام کرنے سے رک گیا. آپ ذرا صحابی کے الفاظ آپ نے سننے ہیں کہ وہ حدیث کون سی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے خود یہ بات سن رکھی ہے کہ جو قوم اپنی عمارت، اپنی حکومت، اپنے معاملات کسی عورت کے سپرد کر دے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. اور پھر ساتھ وہ صحابی کہتے ہیں یہ بات آپ نے اس وقت ارشاد فرمائی تھی جب کسرا کے لوگوں نے ایک عورت کو اپنا حکمران بنا لیا تھا. یہ وہی عورت تھی جو حضرت عمر کے دور میں جس کو شکست ہوئی اور پرشین امپائر گری قادسیہ کے اندر سعد ابن ابی وقاص کے ہاتھوں، اس وقت وہی عورت حکمران تھی. تو جب وہ حکمران بنی تو نبی علیہ السلام اس وقت دنیا میں موجود تھے. تو آپ نے فرمایا یہ قوم کبھی فلاں نہیں پائے گی، انہوں نے اپنی عمارت ایک عورت کے سپرد کر دی ہے. اب مجھے بتائیں وہ عورت تو یہود و نصارہ بھی نہیں، آتش پرست، آگ کی پرستش کرنے والے لوگ تھے، کافر تھے. اور صحابی وہ کافروں والی آتش پرستوں والی حدیث فٹ کس کے اوپر کر رہے ہیں؟ حضرت عائشہ کے اوپر. دیکھا آپ نے؟ ہاں ان کو میں ہی جواب دے سکتا ہوں. ہوں تو گل کتنے گئی کہ جی وہ کافراں لیاں گلاں مسلمانوں تے نہیں لگ سکدیاں، اور لا کے ہمیں بخاری سے عبداللہ بن عمر کا قول پیش کرتے ہو. عبداللہ بن عمر نے بالکل ٹھیک کہا کہ خوارج نہ حق فٹ کر رہے تھے مولا علی اور ان کے ساتھیوں کے اوپر. اگر حق پہ مبنی فٹ کی جائے پھر کوئی حرج نہیں ہوتا، جس طرح اس صحابی نے کیا. انہوں نے کہا میں عائشہ کا ساتھ اس لیے نہیں دے رہا کیونکہ حضور نے کہا تھا کہ عورت کے حوالے جب سپردگی ہو جائے حکومت کی وہ کامیاب نہیں ہوتی، کیونکہ کسرا کے لوگوں نے ایک عورت کو حکمران بنا لیا. ایک آتش پرست عورت جب حاکمہ بنی اس کی مثال سیدہ عائشہ کے حوالے سے فٹ کر کے وہ صحابی حضرت عائشہ سلام اللہ علیہا کی سپورٹ سے پیچھے ہٹ گئے. اس کا مطلب ہے صحابہ کرام کا بھی یہی عقیدہ تھا جو انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں، کیا جسے فٹ اسے گفٹ. آمدہ تجھی گل کرو شان نزول دی. ہاں اچھا یاد رکھیں ایک چیز کانٹیکسٹ ہوتی ہے، کانٹیکسٹ کو آپ نے ضرور فالو کرنا ہے.
وہ اس کے بغیر بات سمجھ نہیں آتی. کانٹیکسٹ کو فالو کرنا ضروری ہے, جس کو آپ اردو میں کہہ لیں سیاق و سباق, وہ دیکھنا ضروری ہے, کیونکہ اس کے بغیر پھر گمراہی پھیل جاتی ہے, کیونکہ اس کا مس یوز یہ لوگ پھر اس اعتبار سے بھی کرتے ہیں. اچھا یہاں تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے نا, اور جب ان کی اپنی باری آتی ہے, پتہ ان کی حالت کیا ہے, وہ کہتے ہیں جی قرآن میں لکھا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, سورہ النساء آیت نمبر 64. جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو رسول اللہ کے پاس حاضر ہو, پھر حضور آپ کے لیے دعا کریں گے تو آپ کی مغفرت ہو جائے گی. ہم کہتے ہیں یار اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے حضور کی قبر اطہر پہ جا کے مانگنے کے ساتھ, یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں نہیں, قرآن کی آیات آفاقی ہیں. واہ 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 واہ. جب ہم توحید کے حوالے سے آپ کے اوپر گرفت کریں, پھر آپ کو عبداللہ بن عمر کا قول یاد آ جائے, اور جب ہم یہاں بات کریں تو پھر اب آپ کہیں گے جی آفاقی ہیں. دیکھا ہے ایک ٹکٹ میں دو مزے کرتے ہیں, میں نے ان کے دونوں ہی مزے خراب کر دیے, نہ یہ مزہ کرنے دوں گا نہ یہ. تو پھر ہم انہیں سمجھاتے ہیں کہ بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں, قرآن کی آیات آفاقی ہیں, لیکن سیاق و سباق کے ساتھ, کانٹیکسٹ کے ساتھ. شان نزول کو چھوڑ دیں, وہ کیا تھا, سیاق و سباق کیا ہے اس کا, تو وہ قرآن کے اندر موجود ہوتا ہے. سیاق و سباق باہر نہیں ہوتا, شان نزول باہر ہوتا ہے. کانٹیکسٹ جو ہے وہ قرآن کے اندر ہے, وہ سمپل کانٹیکسٹ ہے. سورہ النساء میں منافقین کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے, جو اوپر سے کلمہ گو تھے, اندر سے کافر تھے. نبی علیہ السلام ان کے صحابہ کو, اہل البیت کو اپنی زبانوں سے تکلیفیں دیتے تھے. کبھی حضور سے فیصلہ کرواتے تھے, پسند نہ آیا تو جا کے طاغوت کے پاس فیصلہ کروا لیتے تھے. یہودیوں سے انہوں نے دوستیاں گانٹھی ہوئی تھی, اوپر سے کلمہ گو تھے, قانوناً صحابہ بھی تھے وہ. تو ان کے بارے میں آیا کہ یہ جو طاغوت کے پاس جا کے فیصلہ کرواتے ہیں نا, جو انہوں نے اب اپنی جانوں پہ یہ ظلم کیا ہے نا, کہ اللہ کے نبی کے حاکم ہوتے ہوئے انہوں نے جا کے کافروں سے فیصلے کروائے ہیں, تو اب ان کو چاہیے کہ آگے حضور سے معافی مانگے اور حضور ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں, پھر اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا. اب مجھے بتائیں اس سے کیا تعلق ہے کوئی شخص قبر رسول سے جا کے مانگنا شروع کر دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ چیز ہی کچھ اور تھی. اور اگر کوئی کہتا ہے یہ آفاقی ہے تو سرکار چھوڑ دو. پھر ہم یہ بات کریں گے کہ جب خلافت کا جھگڑا ہوا جو بخاری مسلم میں آیا, جھگڑے سے مراد ہے علمی اختلاف, کوئی وہ تلواریں نہیں نکلی, سقیفہ بنی ساعدہ والا, تو حضرت ابوبکر اور حضرت علی کو تو وام بھی نہیں آیا کہ جی قرآن میں آیا کہ اپنے فیصلوں میں آپ نے رسول اللہ کو حاکم ماننا ہے, جو سورہ النساء کی آیت نمبر 65 ہے, اور 64 میں آیا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور ان سے مغفرت کرواؤ. تو آئے قبر رسول سے جا کے فیصلہ کروا لیتے ہیں, اور قبر رسول تک تو بات ہی نہیں پہنچی تھی. نبی علیہ السلام کی تو میت مبارک 3 دن تک باہر رکھی رہی ہے, چونکہ صحابہ کرام نے جنازہ پڑھنا تھا آپ کا, ٹولیوں کی شکل میں. ہاں جماعت کے ساتھ نہیں ہوا, ٹولیوں کی شکل میں ہوا ہے. یہ الگ سے میری اس پہ ویڈیو ریکارڈ ہے. تو اس وقت حضور سے تو کسی نے مشورہ نہیں کیا کہ یا رسول اللہ آپ تو ابھی قبر اطہر کے اندر نہیں گئے, تو قرآن میں آیا کہ اپنے فیصلوں میں حاکم ماننا ہے آپ کو, تو آپ فیصلہ کریں, آپ کا سکسیسر کون ہے آپ کے بعد. صحابہ کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کام بھی کرنا ہوتا ہے. تو انہوں نے تو آفاقی نہیں بنایا, ایسے کہتے ہیں آفاقی نے. ہاں جی, ہاں اللہ کے نبی دنیا میں موجود ہوں, ہم اپنا ہر دنیا اور آخرت کا مسئلہ حضور کے سامنے پیش کریں گے, بالکل ڈائریکٹ حضور سے ہی مانگیں گے جا کے. وہ مسلم میں نہیں آتا, ایک صحابی حضور کو وضو کروایا کرتے تھے, سیدنا ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سمندر رحمت جوش میں آپ فرمایا سل ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے, اور انہوں نے تیاری کر کے بیٹھے تھے. ان کا یا رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں. میرے خیال ہے اس سے بڑی کوئی دعا ہو ہی نہیں سکتی تھی. ایک دعا اس سے بڑی ہے, وہ پوری نہیں ہو سکتی کہ اے اللہ مجھے پیغمبر بنا دے, یا رسول اللہ آپ اللہ سے سفارش کریں اور میں پیغمبر بن جاؤں. یہ سب سے بڑی کوئی دنیا میں کسی کی ڈگری ہو سکتی ہے نا, تو یہ ہے کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہو. اس کے بعد اگر کوئی ڈگری ہے اس کائنات میں تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا پڑوسی بن جائے جنت میں. اگر آپ کے علم میں اس سے بڑی کوئی ڈگری ہے تو مجھے بتا دیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر کثرت سجود سے میری مدد کر. یعنی تو بھی یہ نہیں ہے کہ بھائی میں خالی دعائیں ہی کراں گا, جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے, کثرت سجود سے میری مدد کر. یعنی فرض تو نے پڑھنے ہی پڑھنے ہیں, اس کے علاوہ بھی نفلی باتوں میں ہمیشگی کر. میں پھر سفارش کروں گا کہ یہ بڑا لائق سٹوڈنٹ ہے میرا, تو اے اللہ تو اس کو پڑوسی کر دے میرا جنت میں.
کثرت سجود سے میری مدد کر. اس پہ میں پھر اکثر بولا کرتا ہوں کہ ہم ربیہ والا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمیں نبی علیہ السلام کا جنت میں پڑوس چاہیے. اور یہ صوفیوں کے ماننے والے ان کے عقیدے رابعہ والے ہیں. اور رابعہ جو ہے نا وہ ایک عورت تھی نا, ادھی کلندری کہتے ہیں یہ اس کو, کیونکہ عورت ہی کہتے ہیں ادھا کلندر سن ہو, 2.5 کلندر ہوئے یہ ادھے کلندر سن. تو یہ رابعہ ایک عورت تھی, یہ تابعین کے دور کے اندر, بلکہ تبع تابعین کے دور میں آلموسٹ. تو اس کے بارے میں کہتے ہیں ایک ہاتھ میں اس کے آگ تھی اور ایک میں پانی, اور اس نے کہا میں آگ سے جنت کو جا کے جلا دوں گی اور پانی سے جہنم کو بجھا دوں گی تاکہ لوگ اللہ کی محبت میں اس کی عبادت کریں. اور لوگ تلے کہتے ہیں سبحان اللہ, لعنت اللہ آئے تو آڑے عقیدے ہوتے ہوئے. کیا یہ جنت کی لالچ شیطان نے دیا یا اللہ نے؟ جنت اللہ کی رحمت کا مقام نہیں ہے. کیا اللہ کے رحمت کے مقام کی اس طرح توہین کرنا کہ میں اسے آگ لگا دوں گا, تو انہوں تو کسی نے کھنگڑ نہیں دینا, آگ لگ دی ہے انج. کیا یہ اللہ کی توہین نہیں ہے؟ جہنم کا ڈر کیا اللہ اور اس کے رسول نے نہیں سنایا؟ کیا اس بات کے اوپر ٹونٹ کی جا سکتی ہے؟ جعلی عقیدے. قرآن میں تو سورہ سجدہ میں آیا کہ ہمارے نیک بندے وہ ہیں کہ جو خوف اور طمع دونوں کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں. انہیں خوف بھی ہے آخرت کے دن کا اور جنت کی لالچ بھی ہے. یہ لالچ کوئی بری نہیں ہے, یہ وہ نہیں ہے جو لالچ بری بلا ہے, نہیں, یہ لالچ وہ ہے کہ جو ہر مسلمان کو کرنی چاہیے, کیونکہ قیامت کے دن جنت کا حصول اس لیے بھی ضروری ہے کہ رسول اللہ بھی جنت میں ہوں گے اور اللہ کا دیدار جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ بھی جنت میں ملے گی. اس کے لیے جنت جانا ضروری ہے. ہاں, یہ تو اسی طریقے سے ہے کوئی شخص کہے کہ یا اللہ میں ڈائریکٹ تیرے ساتھ ہوتا ہوں, مجھے کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں, نعوذ باللہ, تو ہم اسے کہیں گے نہیں, اللہ نے اپنے تک پہنچنے کا ذریعہ, وسیلہ, توسل, واسطہ پیغمبروں کو بنایا. جو بندہ پیغمبر کے بغیر اللہ تک پہنچے گا وہ اللہ تک نہیں پہنچے گا, کیونکہ اللہ نے خود اڈاپٹ کیا نا. اللہ چاہتا تو پیغمبروں کے بغیر بھی کر سکتا تھا, اللہ تو پیغمبروں کا محتاج نہیں ہے. تو یہ چیزیں پوری ڈاکٹرن میں سمجھا کریں, یہ پک اینڈ چوز کر کے تو دھوکے دیتے ہیں. تو آپ دیکھیں اس صحابی نے وہ والی حدیث پکڑ کے سیدہ عائشہ کے اوپر لگائی تو کسی نے اس کے اوپر فتویٰ نہیں لگایا. اب آ جائیں آخر میں آپ کو بتاتا ہوں, بریلوی خود بھی یہی کام کرتے ہیں. ہر گستاخ رسول کو یہ حرامی کہتے ہیں, چاہے وہ پوری زندگی بریلوی رہا ہو. ان کی مت ماری ہوئی ہے کہ ایک بندہ بریلوی تھا تو حلالی تھا, ساتھ ہی وہ بندہ چینج ہوا تو اسے کہتے ہیں حرامی, اور واپس آ جائے پھر حلالی. تو ان سے پوچھیں کیوں؟ وہ کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے نا گستاخ رسول حرامی ہوتا ہے. بعد ذالک زنیم, ولید ابن مغیرہ کے بارے میں, خیر اس میں اختلاف ہے, لیکن چلے ہم یہ والا معنی مان لیتے ہیں ان کا کہ آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا تھا. حضرت خالد ابن ولید کا جو باپ تھا اس پہ اللہ کا بڑا غصہ ہے, کیونکہ وہ بڑا سمجھدار تھا, اس کے باوجود اس نے جان بوجھ کے نبی الاسلام کا انکار کیا. تو وہ کہتے ہیں دیکھیں وہ اس کے بارے میں آیا نا, تو اس کا مطلب ہے جو بھی گستاخ رسول ہے وہ بعد ذالک زنیم. ہم کہتے ہیں بھی خالد ابن ولید کا والد تو کافر تھا, تم جن لوگوں کو کہہ رہے ہو بعد ذالک زنیم وہ تو خود بریلوی رہے ہیں. چلو مسلمان نہیں کہتا, مسلمان تو تم مانتے ہی نہیں کسی کو, بریلوی رہے ہیں. پھر پتہ آپ کو کیا کہیں گے, نہیں جی جڑا بھی گستاخ ہوئے نا اس سے وہ چیزیں فٹ ہو جان گیا. اچھا, تھوڑی دیر پہلے جب ہم آپ کو کہتے تھے کہ یہ جو شرک والی آیات ہیں مسلمانوں پہ بھی فٹ ہوں گی, تو پھر تم لوگ کہتے تھے کہ خوارج بدترین مخلوق تھے, وہ کافروں والی آیات مسلمانوں پہ لگاتے تھے. ایک ٹکٹ میں کتنے مزے کرو گے؟ میں تمہیں ایک مزہ بھی نہیں کرنا دوں گا, دونوں کے دونوں کیا, تینوں کے تینوں کیا, چاروں کے چاروں تمہارے ختم کر دوں گا مزے. جب اپنے پہ پڑتی ہے نا پھر ان کو سمجھ آتی ہے. پھر میلاد کے ہر جلسے جلوس کے اندر آپ کو ایک آیت یہ بیان کریں گے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی ان سے فرماؤ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو پھر میری یعنی رسول اللہ کی اتباع کرو, اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ سب لوگ پڑھتے ہیں. تو یہ مسلمانوں کے بارے میں تو نازل نہیں ہوئی ہے, یہ تو یہودیوں کو کہا گیا تھا جو کہتے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں اور نبی الاسلام کا انکار کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تک میرے نبی کی اتباع نہیں کرو گے نا تو یہ اللہ سے محبت کا دعویٰ تمہارا بالکل جھوٹا ہے. جب تک رسول اللہ کو نہیں مانتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو یہودیوں کے بارے میں آیات تھیں, تم نے پکڑ کے میلاد کے جلسوں میں اپنی بریلوی پبلک پہ خود لگا رہے ہوتے ہو. اس وقت نہیں شرم آتی کہ کافروں والی آیات مسلمانوں پہ لگا رہے ہو. پھر وہ آپ کو کیا کہیں گے, نہیں نہیں یہ جسے فٹ اسے گفٹ,
آج بھی اگر کوئی مسلمان بھی ہے وہ اللہ کے ساتھ محبت میں مخلص اس وقت ہوگا جب وہ رسول اللہ کی اتباع کرے گا. ہاں اس کا مطلب ہے یہود و نصارہ والی آیات مسلمانوں پہ لگ سکتی ہیں, کیونکہ جب جرم ایک جیسا ہوگا نا پھر آپ نے سزا ایک جیسی سنانی ہے. ظاہر صحابہ کرام کو تو نہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا تھا کہ تم اگر اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو میرے نبی کی پیروی کرو. اور اللہ کے بندو, صحابہ کرام کا تو دین رسول اللہ سے سٹارٹ ہوتا تھا اور اللہ تک پہنچتا تھا. انہوں نے تو حضور کو ماننا ہے تو اللہ کو ماننا ہے. ان کو تو یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ نے حضور کی اتباع کرنی ہے. لاجیکل اسپیکنگ انہوں نے تو نبی علیہ السلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو پہچانا تھا. پہلے تو وہ لوگ کون تھے؟ بت پرست تھے. ان کو تو اللہ کا تعارف ہی حضور کی وجہ سے ہوا. ان کو تو اللہ نے نہیں کہنا تھا نا, یہودیوں کو کہا جا رہا تھا. یہ فٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں جی وہ دیکھیں آج بھی محبت کا معیار یہی ہے. یہ لادہ بات ہے کہ محبت بس اتنی ہے آیت بیان کرنے تک. اس میں یہ نہیں تھا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کے نام کے نعرے لگاؤ. اس میں تھا کہ اتباع کرو, اور اتباع کہتے ہیں محبت کے ساتھ پیروی کرنے کو. اور اس کا مطلب آپ کو پتا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا ایک طرف ہو, اللہ اور اس کے رسول کے احکامات دوسری طرف, تو آپ کے لیے ٹاپ پرائرٹی یہ ہونی چاہیے جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے 8 چیزیں گنوائی ہیں اور اس کے مقابلے میں 3 چیزیں. دنیا کی ساری چیزیں 8 چیزوں میں گنوا کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اگر چیزیں بھاری ہوگی نا ان 3 چیزوں سے, کس سے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے, پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا. اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اس نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں 3 نشانیاں ہیں. نمبر 1, اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہوں. نمبر 2, کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا. اور نمبر 3, اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار صرف اللہ کی ذات ہو. ہاں, اور پھر بخاری مسلم کی وہ حدیث, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. اور اس کا کلائمیکس بخاری کی وہ حدیث جو حضرت عمر اور نبی علیہ السلام ایک دفعہ چہل قدمی کر رہے تھے, حضرت عمر نے حضور کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے لاڈ کرتے ہوئے کہا, یا رسول اللہ آپ مجھے اس دنیا میں اپنی جان کے سوا باقی ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں. اپنی طرف سے انہوں نے بہت مارکا مارا. بخاری کے الفاظ ہیں, آپ نے فرمایا نہیں عمر بلکہ تیری جان سے بھی بڑھ کر. ان کا یا رسول اللہ آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہے. آپ نے فرمایا ہاں اب عمر تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے. تو اس میں نعرے مارنا نہیں ہے, اتباع کرنا ہے. اور اتباع کہتے ہیں محبت پلس اطاعت کو. صرف محبت کوئی چیز نہیں, صرف اطاعت کوئی چیز نہیں, دونوں چیزیں. اور ان کا حال کیا ہے وہ مجھے دیکھیں, یہ پرچی سے 1 گھنٹہ آلموسٹ ہونے والا کیفیت میرے پہ تاری ہوئی ہے. وہ پرچی کیا تھی جی؟ عاشق رسول بتاتے ہیں اپنے آپ کو. تو ان کا عشق رسول کا یہ حال ہے کہ آپ انہیں آیت پیش کریں, حدیث پیش کریں, یہ کہتے ہیں جی بزرگ فرماتے ہیں. پھر میں نے یہی کہنا نا بابا دشاہی کوئی نہیں. ظاہر ہے اللہ رسول کے مقابلے میں یہ جو حدیث ہے کہ تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. تو پھر نبی علیہ السلام کے مقابلے پر ماں باپ ہوں, ماں باپ کوئی شاہی نہیں, سیدھی سی بات ہے. مولوی کٹنگ کلپ تاکہ تیری پھر کتے علی ہو گئے. پوری دنیا کوئی چیز ہی نہیں, 20 بچے تو شاہی کوئی نہیں, بابے تو شاہی کوئی نہیں اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے کے اوپر. تو ان کے عشق رسول کا حال آپ دیکھ لیں. ان کے سامنے آپ آیت حدیث پیش کریں, وہ کہتے ہیں نہیں بزرگوں کو نہیں سمجھ آیا قرآن و حدیث. اور سرکار نہیں سمجھ آیا نا, سمجھ لو نا, سمجھ رہے ہیں نا, کوئی نہیں سمجھ آیا. ان لوگوں کو نہ کانٹیکسٹ کا پتا, نہ شان نزول کا پتا, ان چیزوں کو اس طریقے سے مکس کر کے دھوکہ دیتے ہیں. صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب قحط پڑتا تو وہ دعا کرتے, اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا, اے اللہ پہلے تیرے نبی کے ذریعے ہم تیری طرف توسل اختیار کرتے تھے, اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں, ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما. حضرت عمر نے عقیدہ دے دیا کہ وسیلہ اور توسل یہ ہے کہ جو بندہ آپ کے سامنے موجود ہے آپ اسے جا کے دعا کروائیں. کیا رسول اللہ کا مرتبہ وفات کے بعد کم ہو گیا؟ نہیں, بڑھتا جا رہا ہے.
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہے۔ آج کی ڈیٹ میں جو حضور کا مرتبہ ہے نا، وہ اس سے بڑھ کر ہے جو نبی علیہ السلام کی اپنی مبارک زندگی میں تھا، کیونکہ ان 1400 سال میں جو اللہ نے درود ان پر بھیجا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور جو فرشتوں نے بھیجا، اور سب سے بڑھ کر جو کروڑوں نہیں اربوں لوگ نبی علیہ السلام کے دین کے پیروکار ہوئے، ان تمام لوگوں کے اعمال کا ثواب تو حضور کو پہنچ رہا ہے نا، ہاں، صدقہ جاریہ کے طور پر۔ تو آج کی ڈیٹ میں جو حضور کا مرتبہ ہے، تو کیا حضرت عمر کے دور میں مرتبہ ختم ہو گیا تھا؟ نہیں، انہوں نے امت کو عقیدہ دیا۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ حدیثیں پکڑتے ہیں حضور کی مبارک زندگی کی اور لگاتے ہیں پھر بعد میں، یا کہ وہ جعلی روایت جو ابن کثیر نے نقل کی، اس کے اوپر میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا، قبر رسول پہ جا کے مانگنا۔ وہ کہتے ہیں جی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ کا پڑھا تھا، اور سرکار اس نے کیا پڑھا تھا؟ وہ تو روایتی مصنف ابن ابی شیبہ کی آمش کی تدریس کی وجہ سے ضعیف ہے، جو بخاری میں لکھا ہے وہ تو حضرت عمر کہہ رہے ہیں جب تک تیرے نبی موجود تھے ہم ان کے ذریعے دعا کرواتے تھے، وسیلہ اختیار کرتے تھے، اب چچا کو لے کے۔ حضرت عمر سے بڑھ کے کسی کو عقیدے پتہ ہے؟ بخاری میں حدیث ہے ایک صحابی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، انہوں نے اپنی پگڑی اس پہ باندھی، حضور کے پاس آئے، حضور نے کسی کام سے بھیجا ہوا تھا، آپ نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ رسول اللہ واپسی پہ قلعے سے چھلانگ لگائی تو ہڈی ٹوٹ گئی تو میں نے اپنی پگڑی باندھ لی، آپ فرمایا ادھر کر، ہاتھ پھیرا، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں اس طرح ہو گئی کہ جس طرح کبھی ٹوٹی نہیں تھی۔ تو سرکار آج جو بھی کوئی مسئلہ ہمیں درپیش ہوگا تو ہم قبر رسول پہ نہیں جائیں گے، ہاں حضور اگر دنیا موجود ہو ہم ضرور جائیں گے، اس فرق کو سمجھیں۔ ورنہ اگر کوئی عاشق رسول ہے تو اپنی ہڈی توڑوائے پھر پنڈلی کی۔ اگر ایک بریلوی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹنے سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے عقیدے صحیح ہوتے ہیں تو کوئی مہنگا سودا ہے؟ ویزا ہم لگوا دیتے ہیں۔ یہ آپ بات کریں گے کہتے ہیں جی کعبے جا کے ٹھیک کرا لو نا بندہ، وہ کعبے والے کا تو دعویٰ ہی نہیں ہے، اس نے تو دنیا کو اسباب سے جوڑا ہوا ہے۔ کعبے والے نے کہاں کہا ہے کہ 100 دفعہ بسم اللہ پڑھنے سے تو بھوک ختم ہو جائے گی اور 100 دفعہ دروشی پڑھنے سے پیاس ختم ہو جائے گی؟ کعبے والے نے تو کعبے کی بے حرمتی اس وقت ہوتے دیکھی جب یزید کے دور میں چڑھائی ہوئی، کعبے والے نے تو حسین ابن علی کو مظلومانہ شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، مسلمانوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ ہاں، یہ آپ کا عقیدہ ہے کہ بزرگ بابوں نے جو ہے وہ دنیا سنبھالی ہوئی ہے، ہاں، اللہ نے یہ کہیں نہیں کہا کہ میں نے دنیا سے اعتبار سے سنبھالی ہوئی ہے کہ میں انٹروین کروں گا، نہیں، اللہ نے اپنے معاملات جو جن معاملات میں ہمیں آزادی دی ہوئی ہے وہ ہم پہ چھوڑے ہیں کہ آپ نے اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے۔ اللہ نے کبھی انٹروین نہیں کرنا۔ وہ ایک ابرا کے لشکر کو ایک دفعہ ہی ہلاک کیا اس لیے کہ اس سال کو ایک یادگار سال بنانا تھا، حضور کی پیدائش کا سال تھا، عام الفیل والا، ورنہ تو یزید نے چڑھائی کی، حجاج ابن یوسف نے چڑھائی کی، یزید کے دور میں خانہ کعبہ ڈیمیج ہو گیا۔ بخاری مسلم میں آیا کہ قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، کوئی حفاظت نہیں ہوگی۔ ہاں، ایک جگہ صرف آیا بخاری مسلم میں کہ دجال کعبے میں داخل نہیں ہوگا اور مدینے میں داخل نہیں ہوگا، بس اتنی گارنٹیاں آئی ہیں۔ آپ کے بزرگوں نے تو ساری گارنٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں، کتنے نے ہونا؟ میرے بعد ڈر کے لک گئے میرا خیال ہے کدھر۔ ہاں، تو یہ کیا عقیدے آپ نے امت کو دیے؟ میں اللہ سے ڈر جائیں، چیز کہاں کی ہوتی ہے اور کہاں جا کے فٹ کرتے ہیں۔ اور عشق رسول کا یہ حال ہے کہ قرآن کی آیت حدیث آپ کو کوئی بارڈر ہی نہیں کرتے۔ اور قرآن میں کیا ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو بھی نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا۔ اور بخاری میں اس کا شان نزول موجود ہے، بڑا شوق جو نا شان نزول سننے کا، سنو، بخاری میں موجود ہے کہ حضرت ابوبکر و عمر آپس میں گفتگو کرتے ہوئے حضور کی موجودگی میں، رسول اللہ کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی، ان کے ساتھ کوئی تل کلامی نہیں ہوئی، آپس میں باتیں کرتے ہوئے ایک معاملے میں اختلاف ہوا۔ ایک قبیلہ مسلمان ہوا تھا، نبی علیہ السلام کی عادت تھی کہ جب کوئی قبیلہ مسلمان ہوتا تھا نا تو ایک فوکل پرسن مقرر کرتے تھے تاکہ بعد میں اس تک کمیونیکیشن کی جائے اور وہ باقی قبیلے کو پہنچا دے۔ تو حضرت ابوبکر نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، یہ فلاں شخص جو ہے یہ سب سے بہترین بندہ ہے، اس کو آپ فوکل پرسن مقرر کریں۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، یہ بندہ ٹھیک نہیں، اس کو کریں۔ اب یہ دو مختلف بندوں کے اوپر اختلاف شروع ہو گیا۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ عمر، میں جب بھی کوئی مشورہ دیتا ہوں تم ہمیشہ میری مخالفت کرتے ہو۔ بس کرتے کرتے جھگڑا ہوا، آواز بلند ہو گئی، قرآن کی آیات نازل ہو گئی، اور وہ تابعی جو روایت کرتا ہے نا، عبداللہ ابن ابی ملیکہ، عبداللہ ابن زبیر کا شاگرد ہے صحابی کا، عبداللہ ابن زبیر سے وہ روایت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ قریب تھا کہ اس مخلوق کے دو بہترین لوگ برباد ہو جاتے جب انہوں نے انجانے میں رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو بلند کر دیا، اور وہ دو بہترین لوگ ابو بکر و عمر تھے۔
سرکار اگر ابو بکر عمر کا یہ حال ہے تو تواڈے بابے تے شاہی کوئی نہیں. تو جب یہ آیات نازل ہوئی کہ جنہوں نے حضور کی آواز سے بھی آواز بلند کی ان کے اعمال اکارت ہو جائیں گے, انہیں خبر بھی نہیں ہوگی, یعنی توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی. تو اس کے بعد صحابہ کرام حضور کے ساتھ اتنی آہستہ آواز میں بات کرتے تھے کہ بخاری کے الفاظ ہیں, عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں حضرت عمر کی تو آواز اتنی کم ہوگی کہ حضور کو بعض کا سنائی نہیں دیتی تھی, آپ کہتے تھے اونچا بولو مجھے آواز نہیں آ رہی. تو پھر اگلی آیات نازل ہوئی, ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, بے شک جو لوگ رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے, ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. اللہم اجعلنا منہم مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, آمین. اور آج بھی روزہ شریف کے اوپر یہ آیات لکھی ہوئی ہیں. سبحان اللہ. وہ 3 بڑی بڑی جالیاں ہیں نا, ایگزیکٹ جہاں قبر رسول ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو بڑا سا ایک انہوں نے رنگ بنایا ہوا ہے, اس کے ساتھ 2 چھوٹے رنگ ہیں ابو بکر عمر. تو ان جالیوں کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, کیونکہ آج بھی رسول اللہ کی قبر کے پاس آواز بلند کرنا یہ گستاخی ہے. ایون حج عمرے کی کتاب جو مفتی اعظم سعودیہ نے نکالی ہے اس میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی وفات کے بعد بھی اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح اپنی زندگی میں تھے. قبر رسول کے پاس بھی آپ آواز بلند نہیں کر سکتے. تو سینٹر والی جالیوں پہ یہ آیت لکھی ہے, اور جو باب السلام کی طرف سے جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو یہ سینٹر والی جالیوں کے ساتھ جو یہ والی پہلے جو جالیاں آتی ہیں ان کے اوپر وہ آیت لکھی ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, بے شک جو لوگ اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں رسول اللہ کے حضور ان کی دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا, ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. پہلے یہ آیات آتی ہیں, پھر قبر رسول کے اوپر والی آیات لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, پھر تیسری آخری جالیاں آتی ہیں جو آپ باب البقی سے باہر نکل جاتے ہیں بقی کی طرف, اس کے اوپر لکھا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, ختم نبوت والی آیت اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے. اب تو انہوں نے بڑی خوبصورت کر کے نئی وہ ساری بنا دی ہے کنسٹرکشن, اور ترکیوں کے دور میں بھی یہی 3 آیات لکھی ہوئی تھی, انہوں نے اسی کا ہی ریپلیکا بعد میں بنایا. تو میں نے اس سے جو مدنی رزلٹ نکالا ہے نا وہ بڑا حیران کن ہے. یہ عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں, مجھے بتائیں جو لوگ انجانے میں حضور کی موجودگی میں ان سے آواز بلند کر دیں وہ تو ہو جائیں برباد, چاہے وہ ابو بکر عمر ہی کیوں نہ ہوں. اور جو لوگ حضور کی بات کے اوپر کسی اور بابے کی بات کو ترجیح دیں, جو نبی علیہ السلام کے فرمان کے مقابلے پر اپنے بزرگ بابے لے آئیں, وہ برباد نہیں ہوں گے, ان کی دنیا بھی برباد میرے ہاتھوں, ہائے ہائے ہائے, اور آخرت بھی برباد اللہ کے ہاتھوں. میرے ہاتھوں برباد ہوئی ہے نا. میں بار بار جب یہ کہتا ہوں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں, تو یہی بتا رہا ہوتا ہوں کہ اگر حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام انجانے میں آواز بلند کریں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہارے بھی اعمال میں اکارت کر دوں گا. اس وقت تو چلے معافی ہو گئی. تو جو رسول اللہ کے مقابلے پر کسی بزرگ بابے کے قول کو بلند کر دے, اس سے پرائورٹی دینا شروع کر دے, وہ اس سے بڑا گستاخ رسول ہوگا. یار آواز کا آواز سے بلند ہونا یہ چھوٹی گستاخی ہے, فرمان سے کسی کی فرمان کو بلند کر دینا, بلکہ کسی کے بکواس کو بلند کر دینا, فرمان تو ہے ہی نہیں مقابلے والے کا, تو وہ تو بکواس ہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پہ. سب سے بڑے گستاخ رسول وہ ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مقابلے پر اپنے بزرگ بابوں کی تعلیمات کو ترجیح دیں گے. وہ ہیں اصل میں گستاخ رسول, وہ عاشق رسول نہیں ہو سکتے. اور ان کے لیے ہمارا ایک نعرہ ہی کافی ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.